جس طرح کچھ بہت سارے ثواب ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ ان کا اجر ملتا رہتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب لکھا چلا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی آپ کسی مسجد میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے، یا اگر آپ کوئی درخت لگا دیتے ہیں، یا کسی کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں، یا کوئی دین کی بات کسی کو بتا دیتے ہیں اور اس کے عمل میں وہ آ جاتی ہے، یا آپ کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یا قرآن کی آیت جو ہے وہ آپ کسی کو بتا دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، یا اس طرح سے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو آپ لگا دیتے ہیں جو آپ کے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آپ نے ایسی ریل کسی کے ساتھ شیئر کر دی جس میں کوئی ایسی بات تھی جو اللہ اور اللہ کے قانون کے خلاف تھی، یا اس کو ویسے اللہ نے اس کے والے سے فوربڈ کیا ہوا تھا، منع کیا ہوا تھا، اور وہ جتنی دفعہ وہ شخص دیکھے گا آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے کسی کا کوئی ایسا عقیدہ یا کوئی ایسا نظریہ بنا دیا جو اسلام سے تصادم رکھتا تھا، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اس گرفت میں آ جائیں گے کہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتا چلا جائے گا۔ جب بھی کبھی آپ کوئی ایسی بات یا کوئی چیز شیئر کریں، لازمی طور پہ اس کو اوتھینٹسٹی کو اس کی چیک بھی کر لیں، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی چیک کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل میں بڑا کلیئر بتایا ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کرتے چلے آئے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ وہی بات آگے شیئر کریں جو کل کو آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یا تو بینیفیشل ہو یا کم سے کم نقصان دینا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔